بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور اس کا ذکر دیکھیں نا، صحابی اس وقت بڑے خوش ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی آتی اور خصوصی طور پر ان کا ذکر ہوتا اور ان کے لیے آتی. اور یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، اس کا ایک حصہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ آیت جو ہے اسی حضرت صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے یہ نازل ہوئی اور وہ بڑے خوش ہوئے. میرے نبی مسکرانے لگے اور لوگوں نے پوچھا حضور یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا رب بھی جو ہی مسکرا رہا ہے، میرا رب بھی جو مسکرا رہا ہے، کہ جو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود، شدید محتاجی کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور وہ ابو طلحہ تھے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. دیکھیں جس وقت، اب آتے ہیں مفتی محبوب الرحمان صاحب کی طرف، اور خوبصورت یہ باتوں میں سے بات نکل آئی کہ اب گھر میں افطاری کا وقت ہے اور ادھر کھانا بھی آ گیا ہے، اور اتنا ہی ہے کہ بس افطاری ہو جائے گی. ادھر سے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ یہ کھانا اس کو دے دو. دوسرے دن پھر دستک ہوتی ہے. ایک دن کہا کہ میں یتیم ہوں، دوسرے دن کہا کہ میں اسیر ہوں، مسکین ہوں. تو اب جو ہے وہ 3 دن متواتر آواز آتی ہے بالکل اسی وقت جب کہ کھانا سامنے ہوتا ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے. اور یہ روزہ دار ہیں، کھانا اپنا پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں اور وہ افطاری اٹھا کے اس سائل کو دیتے ہیں. اور پھر جب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، میں بس اس سے آگے آپ کی طرف بڑھوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور کن کے لیے نازل ہوئی. بسم اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قبلہ بدر بھائی صاحب، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، اور یہ اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے جس کی پاکیزگی اور طہارت کی قسمیں میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے محنت کر کے مزدوری فرما کے آپ نے کچھ جو کمائے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر کے اندر جس وقت لے کر آئے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین زوجہ حیدر کرار بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا آپ کو پیش کیے. آپ نے ان کو پیسنے کے بعد پھر جس وقت اس کا کھانا تیار کیا گیا، اپنے منہ کے آگے رکھا. اتنے میں سائل دروازے پہ آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ کھانا اٹھا کے اس سائل کو دے دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. دوسرا دن جس وقت آتا ہے پھر روزے کی حالت میں، اور جس وقت پھر دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ کھانا اٹھا کے اس سائل کو دے دیتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر تیسرا دن جب آتا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور پھر جس وقت سائل سوال کرتا ہے، آپ پھر وہ کھانا اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں. خالق کائنات نے اسی ترتیب کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس جذبہ ایثار کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن جو دروازے پہ آیا تھا وہ مسکین تھا. اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کو بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ علی جب رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. علی حبہ، اس کی محبت میں. واہ واہ، سبحان اللہ. علی حبہ مسکینا، پہلے دن مسکین آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. کیا بات ہے. وَيَتِيمًا، دوسرے دن یتیم آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. اور تیسرے دن قیدی آزاد ہو کے آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا یہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک مختصر سا واقعہ، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے سود کاتا. سود کاٹنے کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عنایت فرمایا کہ جائیں اس کو بازار میں بیچیں. 6 درہم کے اندر اس کو بیچا گیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ پیسے لے کر جس وقت آ رہے تھے، ایک فقیر نے صدا دی، دروازے کے اوپر دستک دیتے ہوئے
اس نے کہا کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض حسنا ادا کرے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے وہ 6 درہم اٹھا کے اس سائل کو دے دیے۔ اتنے میں تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، کوئی دروازے پہ آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم جا کے دروازہ کھولتے ہیں، ایک عرابی ہے، اس نے ہاتھ میں اونٹنی پکڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے اے علی کیا یہ اونٹنی آپ نے خریدنی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے خریدوں گا؟ اس نے کہا کہ آپ ادھار میں خرید لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے وہ اونٹنی رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور عرابی آتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے وہ کہتا ہے کہ اے علی یہ 30 درہم آپ رکھ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے وہ 30 درہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم سے اس عرابی نے 30 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم اب وہ 30 درہم لے کے پہلا جو عرابی تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ ڈھونڈتے ہیں کہیں پہ وہ عرابی نظر نہیں آتا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم واپس آتے ہیں۔ اتنے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سیدہ کائنات کے پاس آ جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام جو ہی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، اور مسکرا کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم سے فرماتے ہیں اے علی وہ جو عرابیوں والا واقعہ خود سنائے گا یا میں سناؤں؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے وہ واقعہ سنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا جو عرابی تھا وہ جبریل تھا، اور دوسرا جو عرابی تھا جو پیسے لے کر آیا تھا اونٹنی خریدنے کے لیے آیا تھا وہ اسرافیل تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گھرانے کو عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، اور ایثار کا اعلیٰ درجہ اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گھرانے کو دیکھ لیا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ ورنہ فرشتے کوئی شاپنگ تو نہیں کرتے، بے شک بازار میں خریداری تو نہیں کرتے، نہ جبریل آتا ہے تو نہ اسرافیل آتا ہے، لیکن یہ وہ جذبہ ایثار ہی تھا بے شک کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا تم بھی جاؤ، اسرائیل کو بھیجا تم بھی جاؤ۔ اندر یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی کوئی اور نہیں تھی، جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔